بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس مبارک پر۔ دوستو، آج مولانا فضل الرحمان اور اس کے جماعت نے وہ کر کے دکھایا جو آپ تک کوئی نہ کر کے دکھا سکے۔ مولانا فضل الرحمان سے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی اس کے رہائش گاہ پر ملاقات ہوئی، جس میں ملک سے سودی نظام کے خاتمے اور اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے مل کر کوششیں تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ دوستو، امید ہے کہ آج آپ کو اس سوال کا جواب مل چکا ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان کی حکومتوں کا اتحادی بنتا ہے۔ امید ہے آپ کو اس سوال کا جواب مل چکا ہوگا کہ مولانا کیوں کابینہ میں حصہ مانگتے ہیں۔ امید ہے آپ کے ذہن میں دوبارہ یہ سوال کبھی نہیں اٹھے گا کہ مولانا نے حکومت کے اتحاد سے کون سے اسلامی احکام کی حفاظت اور نفاذ کی کوشش کی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے ذہن میں یہ سوال دوبارہ کبھی نہیں اٹھے گا کہ مولانا صاحب اسلام کے نام پر ووٹ لے کر صرف اپنا مال بنانے کے چکر میں ہوتا ہے۔ آج آپ کو یقین ہو چکا ہوگا کہ جو کام دیگر پارٹیاں 160، 100، 80 اور 40 سے زائد سیٹوں کے ساتھ نہ کر سکے، تو وہ اکیلے فضل الرحمان کی جماعت نے صرف 14 سیٹوں کے ساتھ کر کے دکھایا۔ جہاں یہ بات دیگر پارٹی کی کارکنوں کے لیے باعث شرم بنتی ہے، وہی یہی بات اس پارٹی کے کارکنوں کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں، اور وہ اپنے امیدواروں کے لیے چلائے گئے الیکشن کیمپین کے ایک ایک لمحے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو دوستو، وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات کے بعد اسحاق ڈار نے شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر حکومتی درخواست واپس لینے کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ سودی نظام پر پچھلے ہفتوں میں بات چیت ہوئی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک سے بھی سودی نظام کے خاتمے پر بات چیت کی گئی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ سودی نظام کے خلاف شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک کی اپیلیں واپس لے رہے ہیں۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ پورے معاشی نظام کو سود سے پاک کرنا جلد ممکن نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور مدد فرمائے کہ ہم سود سے پاک نظام کو تیزی سے آگے بڑھائے۔ وفاقی حکومت کوشش کرے گی کہ تیزی سے ملک کے معاشی نظام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈالا جا سکے۔ یاد رہے کہ وفاقی شریعت کورٹ نے سودی نظام کے خلاف دائر درخواستوں پر 19 سال بعد 28 اپریل 2022 کو فیصلہ سنایا تھا۔ شریعت کورٹ نے وفاقی حکومت کو 5 سال میں ملک سے سود کے مکمل خاتمے اور ربا سے پاک بینکاری نظام نافذ کرنے کا حکم دیا تھا۔ یاد رہے کہ شریعت کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ ملک میں نافذ انٹرسٹ ایکٹ مکمل طور پر اسلامی شریعت کے خلاف ہے اور سود کے لیے سہولت کاری کرنے والے تمام قوانین اور ان کی شکل غیر شرعی ہے۔ اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک آف پاکستان سمیت دیگر بینکوں نے شریعت کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ بعد ازاں مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں ملک کے جید علماء کرام، جس میں مفتی تقی عثمانی بھی سر فہرست تھے، ان کی ایک ملاقات وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف سے ہوئی، جس میں انہوں نے اس بل کے خاتمے اور اس سودی نظام کے خاتمے کے لیے مل کر کوششیں کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ اور بعد ازاں آج وہ موقع آ پہنچا اور پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور مولانا فضل الرحمان نے مل کر اس نسور کی پاکستان جڑ سے اکھاڑنے کے لیے دونوں نے مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم پاکستانی نظام کو مکمل طور پر اسلامی نظام میں بدل کر ڈالیں گے، جس میں ہم ان کا بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔